کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جہاں انسانوں کا جانا منع ہے؟ برازیل کے مین لینڈ سے 33 کلومیٹر دور ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر برازیل کی حکومت نے انسانوں کے جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس آئلینڈ کا نام ہے الہا ڈا کوماڈا گرانڈے، اور عرف عام میں اس کو لوگ اسنیک آئلینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہتے ہیں۔ آخری دفعہ جو مقامی شخص اس آئلینڈ پر گیا تھا وہ چند دنوں بعد لوگوں کو مردہ حالت میں اپنی کشتی میں ملا۔ یہاں پر اتنے سارے سانپ موجود ہیں کہ ہر ایک سکوائر فٹ میں 4 سانپ پائے جاتے ہیں۔ اس آئلینڈ پر سانپوں کی اتنی تعداد کی وجہ سے اب صرف چند مخصوص پرندے اور سانپ ہی اس آئلینڈ پر پائے جاتے ہیں۔ سانپوں کی اتنی تعداد کے پیچھے بڑی قصے اور کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور قصے کے مطابق کچھ پائرٹس یعنی سمندری چوروں نے چند صدیوں پہلے ایک خزانہ یہاں دفن کیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ کچھ سانپ یہاں چھوڑ گئے تھے۔ وہ سانپ بڑھتے بڑھتے اتنی تعداد میں ہو گئے کہ انہوں نے یہاں پر موجود تمام جنگلی جانوروں کو کاٹ کھایا۔ سانپوں کی اتنی تعداد ہونے کی وجہ سے آج تک کسی نے بھی اس خزانے کی کھوج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ قصہ اتنا قابل اعتبار نہیں کیونکہ اگر وہ سمندری چور خود اس آئلینڈ پر واپس آتے تو وہ خود بھی ان سانپوں کا شکار بن سکتے تھے۔ اس آئلینڈ کے حوالے سے جو بات حقیقت کے قریب اور قابل اعتبار لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 10,000 سال پہلے یہ آئلینڈ برازیل کا پارٹ ہوا کرتا تھا، پر پانی کی بڑھتی ہوئی سطح اور ارتھکویکس کی وجہ سے یہ برازیل سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا، اور جو جانور خصوصاً سانپ اس حصے میں رہ گئے ان کے پاس خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ سانپ اپنے زہر کی وجہ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ جزیرے پر موجود تمام جانوروں کو کاٹ کھایا۔ اس جزیرے پر ایک بہت پرانا لائٹ ہاؤس بھی موجود ہے جو پیسیفک اوشن میں چلنے والے بحری جہازوں کی مدد کے لیے لگایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کو چلانے اور اس کی مرمت کرنے کے لیے ایک مقامی شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتا۔ کچھ دنوں تک جب لائٹ ہاؤس نہ چلا تو برازیل کی حکومت نے ایک ریسکیو ٹیم بھیجی۔ جب وہ ریسکیو ٹیم ادھر پہنچی تو وہاں پر نہ تو وہ شخص ملا اور نہ ہی اس کی فیملی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس شخص کو اور اس کی فیملی کو سانپوں نے مار کھایا۔ تب سے برازیل کی حکومت نے اس آئلینڈ پر جانے پر پابندی لگا دی اور لائٹ ہاؤس کی بجلی کا کنٹرول آٹومیٹک کر دیا۔ اب اگر کوئی مرمت کا کام کرنا ہو تو ایک اسپیشل ٹیم ڈاکٹر کی موجودگی میں تھوڑی دیر کے لیے اس آئلینڈ پر جاتی ہے اور اپنا کام مکمل کر کر واپس چلی آتی ہے۔ اس آئلینڈ پر موجود سانپوں میں سب سے زیادہ پایا جانے والا سانپ گولڈن لانگ ہیڈ سنیک ہے، اور یہ صرف اس جزیرے پہ ہی پایا جاتا ہے۔ اس کا زہر کسی بھی عام سانپ سے 5 گنا زیادہ خطرناک ہے، اور اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس سانپ کے اتنے طاقتور زہر کی وجہ جزیرے پر شکار کی عدم موجودگی ہے۔ یہاں پر کوئی اور جانور اب موجود نہیں، لہٰذا سانپوں کو اس جزیرے پر آنے والے موسمی پرندوں کو ہی نشانہ بنانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ان سانپوں کو اپنے زہر کو اتنا طاقتور بنانا پڑا کہ جب وہ کسی پرندے کو کاٹتے ہیں تو وہ اڑنے کی بجائے فوراً ہی وہیں مر جاتا ہے، اور جس کو وہ سانپ بآسانی کھا سکتے ہیں۔ یہاں پر موجود سانپوں کے زہر کے اوپر بہت سی میڈیکل ٹیمز ریسرچ کرتی رہتی ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ برازیل کی حکومت سے اجازت لے کر پوری پروٹیکشن میں اس آئلینڈ پر وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود سانپوں کا زہر بہت سی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں کینسر اور دل کے امراض شامل ہیں۔ گولڈن لانگ ہیڈ سنیک کی نایابی اس کو سنیک سمگلرز کے لیے ایک قیمتی چیز بناتی ہے، اور وہ سمگلرز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جزیرے پر آ کر گولڈن لانس ہیڈ کو چراتے ہیں۔ ایک گولڈن لانس ہیڈ کی قیمت 10,000 سے لے کر $30,000 تک کی ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کو سن کر ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ قدرت کی کوئی چیز بھی انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں، خواہ وہ سانپ ہوں یا پھر سانپ کا زہر، ہر چیز میں انسان کا فائدہ چھپا ہے۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔